السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جب بھائیوں نے بتایا نا کہ باپ کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو گیا ہے، یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ وہ کتنے بیمار ہو گئے ہیں آپ کے پیچھے، تو فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو، فألقوه علی وجہ ابی، پھر اس کو ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، تو وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے۔ فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ان پر ڈال دینا۔ اب قمیص میں کیا بات تھی؟ کیا کوئی جادو تھا کہ دیکھنے والے ہو جائیں گے؟ اصل میں پہلے خون آلود قمیص دیکھ دیکھ کر رو رو کر ان کی بنیائی چلی گئی تھی نا۔ قمیص میں کچھ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے سبب بنا دے، جس چیز کو چاہے اس میں انسان کے لیے خیر رکھ دے۔ کوئی چیز انسان کے نفع کا باعث بھی بن سکتی ہے اور وہی اس کو رلانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ پہلے قمیص کو ہی بینائی جانے کا سبب بنایا اور اب قمیص کو ہی بینائی واپس لانے کا سبب بنا دیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے، وہ جس چیز کو چاہے سبب بنا دے۔ اور فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم لے آؤ سب اپنے گھر والوں کو، سب کے سب کو، یعنی سب کو مصر لے آؤ۔ یہی نہیں کہ صرف معاف کر دیا بلکہ احسان کا معاملہ کیا، سب کے لیے خیر چاہیے کہ سب کو لے کر آؤ۔ اب یہ ایکسٹرا آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کر رہے ہیں نا۔ یوسف علیہ السلام صرف باہر سے ہی نہیں خوبصورت تھے، اندر سے بھی اتنے ہی خوبصورت تھے کہ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ کس طرح خیر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب جدا ہوا قافلہ، یعنی اب قافلہ روانہ ہوا ہے مصر سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 7-8 دن کا فاصلہ تھا جو فلسطین سے مصر تک کا تھا۔ اب جب یہ مصر سے روانہ ہوئے، قال ابوہم، اب باپ جو فلسطین میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا انی لأجد ریح یوسف، البتہ میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب کہاں فاصلہ اتنا زیادہ ہے، وہاں بیٹھے باپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں بتاؤں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات نہیں بتائی گئی مگر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو نا تو میں تمہیں اور بھی بہت کچھ بتا دوں کہ میں تو یوسف کے لیے باہر جا کر استقبال کروں، کیونکہ یہاں پر کہا گیا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو آگے مطلب کہ میں تمہیں کچھ اور بھی بتاؤں۔ تو وہاں بھائی مصر سے چلے ہیں اور یہاں پر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب اس میں میریکل دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے تھے تب تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ وہ جنگل کتنا قریب تھا جس میں پھینک کر آئے تھے، اور ابھی یہ 7-8 دن کے سفر پر ہیں اور ان کو خوشبو آ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ ایک معجزہ تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کرنی تھی نا، تب ان کو بالکل بے خبر رکھا، پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں۔ ایک اور بات کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اب جب اللہ کو مقصود ہے ان کا ملانا تو باپ کو ان کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اب یہ گھر والوں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم آپ بالکل اپنی پرانی بھول میں ہیں، وہی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ تو بھولتے ہی نہیں، ایسے ہی باتیں بس کرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے بیٹے تھے نا ویسے آگے گھر والے بھی تھے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی بات کرنے کا طریقہ اور ان کی بات کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ فلما ان جاء البشیر، جب آیا بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ اب یہ کون تھا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی بیٹا تھا جس نے پہلے خون لگی قمیص باپ کے سامنے لایا تھا۔ اس کو اتنا زیادہ گلٹ تھا کہ میں نے ہی پہلے یہ کیا تھا، تو اب بھی پہلے میں ہی قمیص لے کر جاؤں گا اور میں ہی اس کو جا کر باپ کی آنکھوں پر رکھوں گا۔ تو جب یہ آیا القاہ علی وجہہ، تو ڈال دی ان کے چہرے پر، فارتد بصیرا، تو پھر سے ہو گئے وہ دیکھنے والے۔ قمیص ڈالتے ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، کہا یعقوب علیہ السلام نے کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون،
کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میری بات نہیں سنتے، میں تو کہہ کر تھک گیا تھا، مجھے پہلے ہی علم تھا۔ نہیں، کہا عالم من اللہ، اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب جب بیٹوں کو ریئلائز ہوا اپنی غلطی کا تو اب باپ سے کہہ رہے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان مغفرت طلب کریں ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، آپ ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگے، انا كنا خاطئین، مان رہے ہیں کہ واقعی میں ہم نے غلطی کی۔ تو باپ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، اور واقعی میں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب ہم غلطی کریں نا تو اس کے بعد ہمیں اپنی غلطی نظر آنے لگے اور اس کا اعتراف ہم کریں۔ کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے۔ اگر بندوں کے حق میں کمی کی ہو تو ان سے معافی مانگنا تو اور بھی مشکل لگتا ہے، اللہ سے معافی مانگنا پھر بھی آسان لگتا ہے۔ لیکن یہ بھائی واقعی میں شرمندہ تھے، اس لیے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ اچھا باپ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ ہمیں بخش دیں؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جانتے تھے کہ باپ اللہ کا نبی ہے، یہ ہمارے لیے معافی مانگیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ اللہ سے تبھی ہمارے لیے یہ بخشش کی دعا کریں گے جب خود بھی معاف کر دیا ہوگا۔ تو یہ دو باتیں اس میں ہیں۔ ایک اور بات کہ اللہ کی نظر میں نا انسان کا وہ مقام نہیں ہوتا جو اس نے سٹارٹ کیا ہو، وہ مقام ہوتا ہے جس پر اس نے اپنی زندگی کا اینڈ کیا ہو۔ یہ بہت زیادہ حوصلے اور امید دلانے والی بات ہے۔ یہاں پر اخوان یوسف کا سٹارٹ کیا تھا؟ قاتل بننے والے تھے نا، اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر لی تھی انہوں نے، اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو معافی بھی ملی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو نبوت بھی ملی، بعض جگہ آتا ہے کہ یہ دین کی طرف بلانے والے بن گئے تھے۔ اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو یہ بھائی خواب میں کس صورت میں نظر آئے تھے؟ تاروں کی صورت میں۔ تو چاند تو نہیں بن سکے تھے کہ اتنا اونچا مقام ملتا، مگر تارے ضرور بنے تھے۔ تو کون کس وقت کب پلٹ جائے، مایوس کبھی نہ ہو اور نہ ہی اپنی بخشش سے کبھی مایوس ہوں۔ قالا کہا یعقوب علیہ السلام نے سوف ان قریب، سوف مطلب تھوڑی دیر میں کروں گا، مگر تھوڑی دیر میں، استغفرو میں بخشش مانگوں گا، لکم تمہارے لیے، ربی اپنے رب سے۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا ابھی میں فوری بخشش مانگتا ہوں۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں رات کے آخری پہر میں دعا کروں ان کے لیے، اس لیے انہوں نے ڈیلے کیا، اس لیے کہ وہ وقت سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہے نا۔ یہ وقت ہے جب اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے دروازے پر جا کر نوک کریں، ایک ہے کہ آپ کے لیے خود ہی دروازہ کھولے کوئی کھڑا ہے، دینے والا پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہے کہ میں اس کو عطا کروں، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوں۔ اور یعقوب علیہ السلام کو بھی بیٹوں نے کہا نا کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے، تو خود پہلے اندر احساس ہوا نا، ندامت ہوئی، پھر کہا، کیونکہ میں اگر کسی کے لیے بخشش کی دعا مانگتی پھروں لیکن خود وہ نہیں چاہتا اپنے لیے بخشش، وہ نہیں سمجھتا کہ میرے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، تو پھر اس کی کیا معافی ہوگی؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحیم ہے۔